غرباء 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 غرباء. رمضان سے پہلے پہلے ہی اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے. یہ گناہوں کا بوجھ جب اپنے سر پہ اٹھا کے میدان میں اتریں گے ہم سے صحیح کام نہیں ہوگا. یہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ سچی توبہ کیجیے رمضان المبارک سے پہلے ہی، اور اس وقت کو غنیمت جانیے. نہ جانے توبہ سے پہلے کہیں بلاوا نہ آ جائے. اور سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس کی 5 بنیادی شرطیں ہیں. رب تعالی کی رضا کے لیے توبہ کیجیے کہ میرا رب کسی طریقے سے راضی ہو جائے. دوسری بات، اللہ ذوالجلال کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، اقرار کیجیے. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ مومن جب اعتراف کرتا ہے رب تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے. تیسری شرط، جہاں گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کر رہے ہیں وہاں نادم اور پریشان ہو کے رب کو دکھائیے، میرے رب مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میں شرمندہ ہوں، مجھے تو معاف کر دے. فإن التوبة الندم والاستغفار. اصل توبہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا. چوتھی بات، جس گناہ سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے. میں توبہ بھی کروں، نماز پھر بھی نہ پڑھوں، اللہ نہ کرے، اس کو توبہ نہیں کہتے. اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، التوبہ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین. جو شخص گناہ کو چھوڑتا نہیں اور توبہ کی بات کرتا ہے یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، استغفارنا یحتاج الی استغفار. ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے. الذی لا یصادف قلبا، کیونکہ یہ استغفار صرف زبان پہ آتا ہے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتا. 5ویں شرط، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں عزم مصمم کیجئے، اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، میرے مالک میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی سے دھوکہ نہیں کروں گا، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، کسی سے زیادتی نہیں کروں گا. عزم مصمم. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جن لوگوں سے اپنی جان پہ ظلم ہو جاتا ہے، جو لوگ کسی برائی کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں پھر ان کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ معاف کرنے والی وہی ذات ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے بلکہ اقرار کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا. رب تعالی ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ عز و جلال کی رحمت کا اندازہ کیجئے،
رب تعالی کا فرمان سنیے. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. جو شخص توبہ کر لے، اور توبہ کیسے کرے اس کا طریقہ سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کسی کے گناہ زمین و آسمان کا خلا بھی بھر دیں، اچھا سا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، رب تعالیٰ کے سامنے اپنے کمزور ہاتھوں کو اٹھا لے، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ذوالجلال کو یہ کہے رب اغفر لی، میرے رب مجھے معاف فرما دے. اللہ ذوالجلال فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں. علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب. میرے فرشتوں، آج اس میرے بندے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے. پھر اللہ ذوالجلال اس بندے کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لك. جاؤ، تم نے سچی توبہ کی ہے، جو بھی آج تک تم نے گناہ کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں. اور قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے اور پھر عمل صالح کے لیے پیش قدمی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ میں آئندہ سے نیک کام کروں گا. اللہ ذوالجلال کا یہ نظام دیکھیے، 60 سے 70 سال کے گناہ کتنے ہوں گے. رب تعالی توبہ کو صرف قبول نہیں کرتے، گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. گناہوں سے توبہ کیجیے.